بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھیں جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھیں اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ وہ ایک غلام تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھیں۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھیں۔ بانجھ تھیں لیکن اللہ کے بے حد قریب تھیں۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتیں اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتیں۔ لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ حسن بصری نے شادی کا پیغام ان کی طرف بھیجا۔ حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اور اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ نمبر 3، رابعہ بصری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ نمبر 4، اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ ہی کوئی خادمہ۔ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا کے پاؤں ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا، اور اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں تہجد پڑھا کرتی تھیں، اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ رویہ کیا ہے۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی ان نیکیوں میں شامل ہوگی۔